الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حلال، حرام اور مشتبہ کا بیان۔ اگر تم کہو کہ پہلے ہمیں حرام اور مشتبہ چیزوں کا حکم اور ان کی تعریف بیان فرما دیجئے، تو میں کہتا ہوں کہ بخدا ہم نے اپنی کتاب اسرار و معاملات الدین میں اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور احیاء العلوم میں اس کا ایک علیحدہ باب باندھا ہے۔ البتہ یہاں ہم چند ایسی باتیں بتائیں گے جو ابتدا والے کمزور لوگوں کو بھی سمجھ آ جائیں، کیونکہ اس کتاب کا مقصد ہی یہ ہے کہ عبادت کی ابتدا کرنے والا اس سے فائدہ اٹھائے اور ہر طالب آخرت کے لیے یہ کتاب مددگار ثابت ہو۔ حرام اور مشتبہ کی تعریف۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، جس چیز کا تمہیں یقین ہو کہ یہ غیر کی ملکیت ہے اور شریعت نے اس کے لینے سے منع کیا ہے، تو وہ خالص حرام ہے، اور اگر تمہیں اس کا یقین نہ ہو بلکہ غالب گمان ہو تو وہ مشتبہ یعنی شبہ والی چیز ہے۔ جبکہ دیگر علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا، جس میں یقین یا غالب گمان ہو وہ خالص حرام ہے، کیونکہ غالب گمان کثیر احکام میں یقین کے درجے میں ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کسی چیز کے حرام یا حلال ہونے میں شک ہو جائے اور شک ایسا ہو کہ کوئی بھی جانب قابل ترجیح نہ ہو، تو وہ شبہ والی چیز ہے کہ کبھی اس کے حلال ہونے کا شبہ ہوتا ہے تو کبھی حرام کا، پس اس کا معاملہ تم پر مشتبہ ہو گیا اور اس کا حال چھپ گیا۔ خالص حرام سے بچنا فرض ہے اور مشکوک سے بچنا تقوی و پرہیزگاری ہے۔ ہمارے نزدیک مذکورہ اقوال میں سے دوسرا قول زیادہ بہتر ہے۔ حکمرانوں کے تحائف کا حکم۔ اگر تم سوال کرو کہ اس زمانے میں حکمرانوں سے تحائف لینے کا کیا حکم ہے، تو یاد رکھو اس میں حضرات علماء کرام رحمہم اللہ السلام کا اختلاف ہے۔ اس مسئلے میں ان کے اقوال کچھ یوں ہیں۔ بعض نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو اس کا لینا جائز ہے۔ دیگر علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ حلال ہے تو ان سے لینا جائز نہیں، کیونکہ اس زمانے میں حکمرانوں کا زیادہ تر مال حرام ہی ہوتا ہے اور حلال ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کے تحفے تحائف ہر غریب و امیر کے لیے لینا جائز ہے، کیونکہ ان کا حرام ہونا یقینی نہیں ہے اور ویسے بھی وبال دینے والے پر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کا تحفہ قبول فرمایا تھا، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے قرض لیا تھا، حالانکہ اللہ پاک ان یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بڑے حرام خور۔ ان کی تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ظالم حکمرانوں کا زمانہ پایا اور ان کے تحفے قبول کیے، جن میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا ابن عمر وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شامل ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں، امیر ہو یا فقیر، حکمرانوں کے مال سے کسی کو بھی کچھ لینا جائز نہیں، کیونکہ
ان حکمرانوں کو ظالم کہا گیا جاتا ہے اور غالب طور پر ان کی کمائی حرام ہی ہوتی ہے اور حکم بھی غالب کے اعتبار سے ہی دیا جائے گا، لہٰذا ان کے مال سے بچنا ضروری ہے۔ علماء کی خدمت حکام کی ذمہ داری ہے۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو وہ فقیر کے لیے جائز اور غنی یعنی امیر کے لیے ناجائز ہے۔ ہاں اگر فقیر کو معلوم ہو جائے کہ وہ مال غصب شدہ ہے تو اب اس کو بھی لینا جائز نہیں، البتہ اس کے مالک کو لوٹانے کی نیت سے لے سکتا ہے۔ حکمرانوں سے مال لینے میں فقیر پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ مال اگر بادشاہ کی ملکیت ہے تو پھر بلا شبہ فقیر اسے لے سکتا ہے، اور اگر وہ مال فی، خراج یا عشر، فی ہے یعنی وہ مال جو مسلمانوں کو کافروں سے لڑائی کے بغیر حاصل ہو جائے، چاہے انہیں جلا وطن کر کے حاصل ہو یا صلح کے ساتھ۔ خراج زمین کا ٹیکس جو ذمیوں سے لیا جاتا ہے، یا عشر زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں، کی صورت میں آیا ہے، تو فقیر کا اس میں حق ہے، اور یہی حکم اہل علم کا بھی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا جس نے بخوشی اسلام قبول کیا اور قرآن پاک حفظ کیا تو اسے مسلمانوں کے بیت المال سے سالانہ 200 درہم یا دینار دیے جائیں، اگر دنیا میں نہ لے تو آخرت میں لے گا۔ جب معاملہ ایسا ہے تو عالم اور فقیر حکمرانوں سے اپنے حق کے طور پر لے سکتے ہیں۔ خلاصی کی صورت، علماء کرام رحمہم اللہ السلام کا یہ گروہ فرماتا ہے کہ اگر جائز مال غصب شدہ مال کے ساتھ ایسے مل چکا ہو کہ فرق کرنا ممکن نہ ہو، یا پھر غصب شدہ مال اس کے مالک یا مالک کی اولاد کو واپس کرنا ممکن نہ رہا ہو، تو حکمران کے لیے خلاصی کی صورت یہی ہے کہ وہ اسے صدقہ کر دے، اور رب تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ حکمران کو تو صدقے کا حکم دے اور فقیر کو قبول نہ کرنے کا حکم دے۔ یوں ہی یہ بھی اس کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی مال فقیر کے لیے حرام ہو اور اللہ پاک فقیر کو لینے یا نہ لینے کا اختیار دے دے، پس فقیر کو حکمران کا مال لینے کی اجازت ہے سوائے اس مال کے جس کے حرام ہونے کا یقین ہو۔ اس قسم کے مسائل میں مکمل تفتیش و وضاحت کے بغیر فتویٰ دینا ممکن نہیں۔ یہاں اگر اس کی تفصیل بیان کرنے لگے تو اپنے مقصود سے دور نکل جائیں گے، لہٰذا تم اگر ان مسائل کو جاننا چاہتے ہو تو ہماری کتاب احیاء العلوم سے حلال و حرام کا بیان پڑھ لو، انشاءاللہ عز و جل وہاں تمہیں تفصیلی وضاحت مل جائے گی۔ تاجروں کے تحائف کا مسئلہ، اگر تم پوچھو کہ تاجروں وغیرہ کے تحفے تحائف قبول کرنے کا کیا حکم ہے، کیا ان کو واپس کرنا یا پھر ان کی چھان بین کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ حلال حرام میں زیادہ احتیاط نہیں کرتے اور یوں ہی عام دوستوں کے تحفوں کا حکم کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا ظاہری حال شرعی خرابی سے پاک صاف ہو تو اس کا تحفہ اور صدقہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ سوچ کر چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں کہ زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کے بارے میں بدگمانی ہوگی، اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن کا حکم دیا گیا ہے۔ حکم شریعت اور حکم ورع، حلال و حرام کے معاملے میں تم یہ بنیادی قانون یاد رکھو کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک شریعت کا حکم اور اس کا ظاہر ہے،
اور ایک ورع کا حکم اور اس کا حق ہے۔ حکم شریعت یہ ہے کہ جس کا ظاہر درست ہو اس کا تحفہ قبول کر لو اور اس کے بارے میں سوال مت کرو۔ ہاں اگر حرام ہونے کا یقین ہو تو ہرگز مت لو۔ حکم ورع یہ ہے کہ تم کسی سے کوئی بھی چیز اس وقت تک نہ لو جب تک انتہائی غور و خوض اور چھان بین کر کے یہ یقین نہ کر لو کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اگر شبہ ہو تو واپس کر دو۔ مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے آپ کو دودھ پیش کیا تو آپ نے نوش فرما لیا۔ غلام نے عرض کی، میں نے جب بھی کوئی چیز آپ کو دی آپ نے اس کے بارے میں پوچھا مگر اس دودھ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتاؤ یہ کہاں سے آیا ہے؟ غلام نے عرض کی، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص پر منتر پھونکا تھا، اس نے آج اس کے بدلے یہ دیا ہے، یہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کر دی اور بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی میں یہی کر سکتا ہوں، جو رگوں میں رہ گیا اسے تو معاف فرما دے۔ اگر ورع اور اس کا حق تمہارے پیش نظر ہو تو اس واقعہ کی روح سے تمہارے لیے چھان بین کرنا ضروری ہے۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ اگر تم یہ کہو کہ ورع تو گویا شریعت اور اس کے حکم کے مخالف ہوا تو جان لو کہ شریعت کا حکم وسعت اور آسانی پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میں ہر باطل سے جدا آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کے برعکس ورع کا حکم سختی اور احتیاط پر مبنی ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا تھا متقین کا معاملہ 90 کا اشارہ کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ حقیقت میں دونوں ایک حکم ہے۔ پھر یہ کہ ورع و تقوی بھی شریعت ہی سے ہے اور حقیقت میں دونوں ایک ہیں، مگر بات یہ ہے کہ شریعت کے دو حکم ہوتے ہیں، ایک جائز ہونے کا اور دوسرا افضل و بہتر ہونے کا۔ جائز کو حکم شریعت کہتے ہیں اور افضل و بہتر کو حکم ورع کہا جاتا ہے، پس حقیقت میں دونوں حکم ایک ہی ہیں، اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ ورع کا راستہ بڑا کٹھن ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ جب ہر چیز سے متعلق چھان بین کو روا رکھا جائے گا تو دور حاضر میں ہم جو کچھ بھی لیں گے اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی، اور بعض اوقات تو صاحب ورع کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اسے بھی ایسی شے کی حاجت ہے جو اسے عبادت تک پہنچائے۔ تو تم جان لو کہ تقوی کا راستہ بہت کٹھن ہے۔ اس پر چلنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے نفس اور دل کو تکالیف برداشت کرنے پر مضبوط کرے، ورنہ وہ اس راہ پر نہیں چل سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی متقین کو کوہ لبنان اور دیگر پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور وہاں گھاس اور جنگلی پھل کھا کر گزارا کیا، کیونکہ اس خوراک میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ تو جس میں تقوی کا بلند مرتبہ پانے کی ہمت و جستجو ہو، اس پر لازم ہے کہ تکالیف و مصائب برداشت کرے، ان پر صبر کرے اور ان بزرگوں کے طریقے پر چلے تاکہ ان جیسی منازل پا سکے۔ اور اگر اس راستے کا مسافر لوگوں کے درمیان ہی رہنا اور کھانا پینا چاہے تو وہ کھانا اس کے نزدیک ایک مردار کی طرح ہونا چاہیے، جس کی طرف بقدر ضرورت ہی بڑھا جاتا ہے، پھر اس میں سے بھی صرف اتنا کھائے جس سے عبادت پر قوت حاصل ہو سکے۔ اب وہ معذور ہوگا، اور جو کچھ کھایا اس میں اگر کوئی شک شبہ بھی ہوا تو اسے کوئی نقصان نہیں دے گا، کیونکہ اللہ پاک بہت زیادہ عذر قبول فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، بازاروں میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، لہٰذا زندہ رہنے جتنی روزی پر اکتفا کرو۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا وہب بن ورد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دو
یا 3 دن تک بھوکے رہتے، پھر روٹی پکڑتے اور کہتے اے اللہ پاک، بے شک تو جانتا ہے اب مجھ میں عبادت کی طاقت نہیں ہے، اگر میں یہ نہیں کھاؤں گا تو تکلیف یا کمزوری میں پڑ جاؤں گا، اے اللہ پاک اگر اس روٹی میں کسی ناپاک یا حرام کی ملاوٹ ہو تو اس پر میری پکڑ نہ فرمانا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روٹی کو پانی میں بھگوتے اور کھا لیتے۔ میں کہتا ہوں میرے علم کے مطابق یہ 2 طریقے متقین میں سے بلند مرتبہ حضرات کے ہیں، البتہ جو ان سے کم مرتبہ ہے وہ اپنی قوت و طاقت کے اعتبار سے احتیاط اور چھان بین کریں، انہیں اپنی اس کوشش کے مطابق تقوی میں سے حصہ ملے گا۔ مشہور کہاوت ہے کہ جس قدر محنت و کوشش کرو گے اتنا ہی اپنی مراد میں کامیاب ہوگے۔ اللہ پاک اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ خوب جانتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔